اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم کرام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3A میں آپ سب کو خوش آمدید جی آئین۔ یہ حصہ اول قرآن کورس 1 ہے۔ اس میں ہم کیا کریں؟ نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری تیسرا لیسن ہے۔ پہلے لیسن کے اندر ہم نے تعوذ پڑھا تھا، پھر کل کی کلاس میں ہم نے ابتدائی 3 آیات کو دیکھا تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی چند بہترین صفات کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، رب ہے کس کا؟ عالمین کا۔ تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اگلی 2 آیات کو ہم سمجھیں گے۔ ان 2 آیات کے اندر کیا جی؟ بدلے کا دن کا مالک صرف وہ ایک اللہ ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ تاکہ ہمارے اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال کو جانچ لیا جائے۔ ہمیں آزادی، ہم اچھے اعمال کریں، برے اعمال کریں تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بدلے کا ایک دن آئے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے سارا سال الحمدللہ ہم بھی پڑھتے رہے ہیں یا بچے پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد امتحانات آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امتحانات کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کا دن ہوتا ہے۔ اس میں کیا جو ہم اپنی محنت کا پھل پاتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ اللہ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا غلطیاں ہونے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مگر بدلے یعنی قیامت کے دن تمام تر جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہی اس دن کا مالک ہوگا، لہٰذا درست اور منصفانہ فیصلے کی ہم توقع رکھیں گے، ہمیں کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ بہترین ہمیں بدلہ دے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس طریقے سے اس کو دیکھیں گے۔ تو پچھلی ہم نے یقیناً سبق پڑھا ہوگا، کوشش کریں کہ بکس لے لیں، تو PDF ہم نے سے وہ کر دی ہیں تو اس کو بک سے پڑھ لیا کریں تاکہ آسانی ہو جائے گی۔ جی پچھلے جو ہم نے ابھی 2 سبق 3 پڑھ لیے اس میں سے سوالات ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ گرامر کس سے سیکھتے ہیں؟ ذرا آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے۔ کل ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی پریکٹس کی ہے۔ جی ہم گرامر سیکھیں گے کس سے؟ صرف TPI کے ذریعے، TPI عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جنید حسن صاحب، B TPI اور عربی بول چال۔ جی الحمدللہ، الحمد کے کیا جی؟ 1 سے زائد جواب ہیں، B اور C تمام شکر اور تعریفیں۔ جی الرجیم کا کیا میننگز ہے؟ بالکل سی جی دتکارا ہوا۔ واہ هو اللہ، اب تو پتہ چل گیا نا، واہ اور ہوا وہ، اللہ اللہ اور وہ اللہ ہے۔ کیا جواب ہوگا اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب ذرا چیک باکس میں لکھیں آج کے سبق میں نے بتایا سورہ فاتحہ کے 2 آیات کو دیکھیں گے، 4 اور 5 کو۔ گرامر میں ہم دیکھیں گے ضمائر متصلہ، یعنی کہ جڑ کر آتے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، جیسے ہو، ہم، کا، تم، یہ، نہ، ہوا وغیرہ ہم نے پڑھ لیا، اسی طرح کے یہ ہیں نکات تعلیم شوق بڑا زبردست ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم صرف 6 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ کتنے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں؟ صرف 6 الفاظ کو سیکھیں گے، اور یہ 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر 3451 بار آئے ہیں۔ 3451 ٹائم ہے، تقریباً 3450 مرتبہ۔ اب یہ 6 الفاظ اگر ہم سیکھ جاتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک کے اندر آنے والے کتنے زیادہ الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ جب ہم سبق نمبر 3 ختم کر لیں گے، ٹوٹل ہم 33 الفاظ کو سیکھیں گے، اور یہ 33 الفاظ قرآن پاک کے اندر 12,089 دفعہ آئیں گے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ہم نے صرف 3 کلاسوں کے اندر یہ الفاظ سیکھنے ہیں،
اور ہمارے کتنے گریجویٹ، ہم کتنے زیادہ الفاظ کو الحمدللہ سیکھ جائیں گے. یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو سلائڈ دکھائی ہوئی، تعوذ اور سورہ فاتحہ کے بعد کے الفاظ اب اگر جان جائیں، ترجمہ جان جائیں، تو قرآن پاک کے اندر 9,000 آنے والے الفاظ کا الحمدللہ ہم ترجمہ سیکھ جائیں گے. جی سورہ فاتحہ کو ہم تھوڑا سا سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی آخری جو آیات ہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی اب اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمے کو دیکھتے ہیں ہم. بالکل ورڈ بائی ورڈ ہم نے سیکھنا ہے. مالکی مالک ہے، یوم دن، الدین بدلہ. ٹھیک ہے، مالک ہم یہ اکثر ورڈ اردو میں بولتے ہیں. مالک مالک ہے جی. یوم یوم عید، یوم آخرت، اردو کے اندر ہم کافی الفاظ کو، اس طرح کے الفاظ کو ہم جانتے ہیں. یوم دین، یوم عید ہے جی، آج یوم آخرت ہوگا، یہ ہوگا، دن ہوگا. اب یوم کے ہم نے جمع بھی سیکھنی ہے. یوم کی جمع کیا جی؟ ایام. یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. اب یہ ایام، یوم جو ہے 405 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے. یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، صرف آپ کو شوق اور جذبہ. اگر آپ یوم کو سیکھ لیتے ہیں، دیکھیں کتنے دفعہ قرآن پاک کے اندر آنے والا یہ الفاظ ہے جی. ٹھیک ہے جی. دین، دین کے دو میننگز ہیں. ایک ہے بدلہ، ایک نظام زندگی، یعنی کہ دین اسلام. یہ ڈفرنٹ اس میننگز میں بھی آپ کو ملے گا اور اس میں ملے گا. یہ 92 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے جی. اب اس کے دیکھتے ہیں شرح کو، مطالعہ غور و فکر، تصور، احساس کے ساتھ ہم دیکھیں گے. جی مالک یوم الدین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دین کے دو میننگز ہیں. ایک کیا جی؟ بدلہ، یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ، برے کام کا برا بدلہ. جب آپ اچھا کام کریں گے تو یقیناً اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، جب آپ برا کام کریں گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا. اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے ہمیں اسلام نے سکھایا کہ آپ نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، زندگی کو کیسے آپ نے لے کر چلنا ہے. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک یعنی کہ اونر ہوگا. یاد رکھیں، مالک یعنی کہ جب قیامت آئے گی صرف وہ اللہ ہی سب کا مالک اونر ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، وہی سب کے درمیان فیصلے کرے گا، وہی جج ہوگا، سارا کچھ وہ کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیارات دیا، اختیار دیا ہوا ہے. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. آج آپ اچھا کام کریں گے، اچھا بدلہ ملے گا، آپ برا کام کریں گے، برا. اب اختیار آپ کا ہے. جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی، روح چل جائے گی، تو پھر آپ کے پاس اختیار ختم ہو جائے گا. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی، وہ ہوں گے ہمارے پیارے نبی. قیامت کے دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا. آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بہن بھائی، باپ، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. اس دن صرف اس کو اپنی فکر ہوگی. ہم یہاں پہ اپنے بچوں کے کتنی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے کتنے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے. اس دن کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. کوئی ہمیں نہ کوئی بچائے گا، نہ ہم وہ کچھ کر سکیں گے. اس جو آیت ہے پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت دن پر ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کو اچھا بدلہ دے گا. اور یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے، کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے وہ ضرور انشاءاللہ قبول بھی کرے گا. اب اس سے ہم نے عادات کو سیکھ رہے ہیں.
اسے ہم نے عادت سیکھنی، کوشش کرنی کہ ہر کام کو آخرت کا مد نظر رکھتے ہوئے کرنے ہم، یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، آخرت میں مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر میں برا کام کروں گا تو اس کا مطلب کہ میں اپنا ٹائم بھی ضائع کروں گا اور اس کا مجھے اچھا بدلہ بھی نہیں ملے گا۔ تو عادت نمبر 7 کیا ہوئی جی؟ کوشش کریں کہ ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھا جائے اور بیکار کاموں میں وقت نہیں ضائع کرنا، فضول کاموں میں ہم نے وقت نہیں ضائع کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے کام کریں اور اپنے آخرت کو مد نظر رکھیں۔ یہ جی ہماری آیت نمبر 4 ہے، یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ مالک مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کا۔ جی کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ جی سسٹر زاہدہ پروین۔ ایک ورڈ کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سسٹر، پڑھے آپ؟ جی جی، یوم دن کا، یوم دن، یوم کی جمع یام، یہ پڑھنا ہے سر؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، مالک مالک ہے، یوم دن کا، ہاں جی، الدین بدلے ٹھیک کا، ہے ٹھیک بس ہے، اتنا سا۔ ہاں جی مالک، ہاں جی مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلے گا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جی سسٹر تبسم الیاس، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ تبسم الیاس۔ جی سسٹر میشا۔ بسم اللہ او الرحمن سوری، الرحیم، مالکی میں نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا۔ جی میشا پڑھے۔ دن کا، یوم الدین، دن کا بدلے کے۔ مالک مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلا۔ چلیں باقی لوگ ذرا آپ چیٹ باکس میں لکھیں جی۔ جی یوم کا کیا میننگز ہے؟ یوم، بالکل ٹھیک ہے، بی جی بالکل صحیح۔ جی دین کے 2 میننگز ہیں، کون کون سے ہیں؟ بدلہ اور قیامت، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، بدلہ اور جواب دہی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور قیامت۔ جی اے بی سی میں بتائیں جس میں کون سا جواب ہوگا اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بی، جزاک اللہ۔ جی مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی کیا نشانی ہے جی؟ جی بردر غلام نبی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ سسٹر زمانہ زاہدہ شیخ، ماشاء اللہ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ سی جی، ہر چیز کا پلان بناتے ہوئے آخرت کو ہم کیا نظر رکھیں گے؟ ذہن میں رکھیں گے۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس کو رک جائیے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ آیت مبارکہ کی طرف، اس کا ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ جی ایا ہی، کا تیری، تیری جب جملے کے شروع میں کا آئے ایا کا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ تکیہ۔ کا کیا ہے؟ تکیہ، اکیلا نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ساتھ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایا کا تیری ہی، نعبدو عابد، عبادت، عابد معبود سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے اس کا ہم پورا ٹیبل کریں گے، اس میں یہ نعبد آئے گا، تو اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے سورہ فاتح کے اندر پڑھا تھا۔ نعبدو یہ اشارہ اپنی طرف آئے گا، ہم عبادت کرتے ہیں، زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ اور تجھ سے، یا تیری ہی، بات وہی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے جی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ صحیح نیت کے ساتھ، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کمانا ہے، دوسروں کی خدمت بھی کرنی ہے، مگر سب سے پہلے کیا جی؟ نماز۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو کیا کیا؟ ڈھا دیا، گرا دیا۔ جی وَإِيَّاكَ اور یا کا تجھی، یا تیری ہی، دوسرے جملے کے ساتھ کا آ گیا جی۔ اکثر لفظ شروع میں کیا آئیں گے؟ واو، ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، فا کا مطلب ہوتا ہے پس،
اور بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ چلے وہ ساتھ ساتھ آتا رہے گا. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت، آنت، تعاون، معاون، اون وغیرہ سے اس کو یاد رکھیے. نستعین پھر وہی اپنی طرف اشارہ زیادہ لوگ ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. نہ جہاں پہ کہیں شروع میں لگا ہونا تو سمجھ لے ہم. نا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. لیکن نا اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم کے اس کے اندر آ جائے گا یہ. چلیں جی، اس کو ہم تصور، احساس، مطالعہ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں. دعا، احتساب، اعلان، تبلیغ وغیرہ. جی اس کے سے کیا سب اسباق ملتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ. یہ سب عبادت ہے. ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے، اور وہ کیا؟ دین کو گرا دیتا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے سے ساتھ کے ساتھ یہ آیت پڑھیے، اے اللہ اس نماز اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل، ہر پریشانی کے وقت بھی تیری مدد چاہیے. تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے. ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. یہ نہیں کہ بس ویسے ہی ٹکرے مار دی ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہم عبادت کریں گے. اب اس سے ہم نے عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو کس کی؟ عبادت کی. جو بھی کام کرنا ہے اس میں ہم نے کیا رکھنی ہے؟ نیت کی. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے روشن دان رکھا تو اس نے کہا یہ کیوں رکھا؟ اس نے کہا جی ہوا ہے. جی اگر آپ کی یہ نیت ہوتی کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو ڈیفینیٹ آنا ہی آنا تھا. اس سے کیا ہوتا؟ تمہیں اجر ملتا. تو اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر ہم نے نیت عبادت کی کرنی ہے. دراصل انسان کے دو حصے، ایک جسم اور دوسرا روح. جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. تو یہ عادت تھی ایاک نعبد. اب ہم ایاک نستعین سے ہم کریں گے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. یہ 9ویں ہماری عادت آ گئی. کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا. نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے تیسرے کورس میں ہم انشاءاللہ آپ کو دعائیں سکھائیں گے. اس میں بھی کچھ 3 4 دعائیں ہیں وہ سیکھیں گے، لیکن نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر روز ایک نئی سے نئی انشاءاللہ دعا بھی سیکھیں گے. چلیں جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. ایاکا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. جی سسٹر ادیبہ انجم. یا کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ. اس طریقے سے جب اینڈ میں علم کی سلائیڈ آئیے سکھائیے تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھا کریں. جزاک اللہ جی. جی سسٹر شہانہ ناز آپ بھی پڑھ لیں. شہانہ ناز. ہماری نہ ہو گئی تھی. یا کا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یا کا اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ.
جی سسٹر زاہدہ پروین. اییا کا صرف تیری ہی معبود ہم عبادت کرتے ہیں، و اییا کا اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. چلیں جزاک اللہ جی. یہ 3 ماشاءاللہ سسٹر نے پڑھ لیا. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا، اسی کے متعلق سوالات ہیں. جی نابودو دیکھیں آ گیا. 1 سے زائد جواب ہوں گے. یہ ایکچولی مدارے کا ہے، میں نے اس کو پہلے بتایا تھا. جو مدارے کے ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے ہم آپ کو، لیکن آپ نے جو بھی مطلب پڑھا اگر وہ بھی آپ جواب دیں گے تب بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے 2 جواب ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. جی ایا کا سوال چینج ہو گیا. ایا کا بردر جنید بالکل ٹھیک. سسٹر ماریا ٹھیک. ریحانہ ٹھیک. انس ٹھیک. ڈاکٹر سائمہ کلانو بھی رخسانہ ٹھیک ہے جی. نرگس چلیں ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی. یہ اس کا جواب آ گیا جی. جی نستعین جی سسٹر انس، سسٹر اخلاق، سسٹر نادیہ ماشاءاللہ جی بڑی سپیڈ سے جی. زاہدہ شاہد بھی ہیں ماشاءاللہ. افشین ناصر، فواق احمد ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی بالکل صحیح ہے. چلیں جی. عبادت کے کیا میننگز ہیں؟ 1 سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. عبادت ظاہرہ عبادت ہے، صدقہ ہے، اطاعت ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے. بیسیکلی عبادت کیا ہے جی؟ عبادت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جواب آ گیا اے اینڈ سی. جی ایاک نعبدو کی روشنی میں کون سی عادت سیکھی تھی ہم نے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنی ہے. جی آگے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روشنی میں کیا تھا؟ ایک جواب ہوگا. جنید حسن جی بالکل. لاکھ اور کیا جی؟ ماریا قدسیہ جانا بالکل ٹھیک ہے جی. حبیبہ سسٹر افسانہ ٹھیک ہے جی. چلیں جی یہ ہمارا جو پورشن تھا قرآن پارٹ کا وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم اپنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گرامر میں ہم آج دیکھیں گے ضمائر متصلہ. جو پچھلا گوگل ہوم ورک تھا وہ اب کچھ لوگوں نے کر لیا 20 کے قریب. کوشش کریں کہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. پھر بعد میں کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جاتے ہیں پھر مشکل ہو جاتی ہے. جو پچھلے سوالات ہیں ہمارے سسٹر نے بڑی اچھی آپ کو ریویژن کروائی تھی. چلے آپ ذرا جلدی سے لکھ دیں. انتا کی جمع کیا ہوگی؟ انتا. انتا اور یہ بالکل ٹھیک ہے جی. جی ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب بک. صحیح سی کتابن بالکل ٹھیک ہے. کتابن. جی اگلا سوال ہے جی ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ اب دیکھیں 4 فنگر ادھر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ہوم. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکیں جی. چیٹ کو روک دیں. جزاک اللہ. آج ہم گرامر قواعد جو ہے اس میں کیا کریں گے؟ اس کا پہلے ہم نے سیکھا تھا وہ سب، آپ، ہم، یہ سارا سیکھا تھا. اب ہم کہیں گے اس کا، ان کا، اس کا، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. اس کو دیکھیں ہو، ہم، کا، یہ، کم. اب آپ کو یہ تھوڑا سا نا یہاں پہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کوئی چیز جڑ کے آ رہا ہے. یہاں پہ بھی کوئی چیز جڑ کے آ رہی ہے. یہ دیکھیں کوئی چیز آئے گی یہاں پہ. دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں. اور اسی طرح یہ. جی ٹی پی آئی میں کرتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن.
کیا کہتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی سسٹر نرگس کو سر ذرا ایک لاؤڈلی ذرا بولے نا. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. چلیں جزاک اللہ جی. یہاں پہ ہماری ایک سسٹر ہوتی ہیں زاہدہ، کیا کہتے ہیں اس کو، شاہد، زاہدہ ماشاء اللہ شاہد. ساتھ جی ان کی آواز بہت زیادہ ہے. وہ ذرا جی سر. پڑھ کے سنائے نا، دیکھیں ذرا. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. اس طرح ذرا بولا کریں، کو پتہ چلے کہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ بندہ جاگ بھی رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تھینک یو ماشاء اللہ. دیکھ اس طریقے سے پڑھا کریں، پھر کیا ہوتا ہے اتنی ہی جلدی یاد ہوگا. آگے ہم چلیں گے، ہم آپ کو فارمولہ بتائیں گے کہ لاؤڈ آپ نے زور سے بولنا ہوتا ہے. چلیں، بہت شکریہ سسٹر، آپ کو ہم نے ایسے سوئی ہوئی کو جگا دی ہے. چلیں جی، آپ کو پتہ ہے اسم کی نشانیوں میں سے ہے. تو ابھی بھی ہم یہ کیا، یہ چلیں یہ بھی ریوائز کر دیں. سسٹر زاہدہ پروین، زاہدہ اتنی زیادہ رہی ہیں، زاہدہ پروین، زاہدہ شاہد، زاہدہ رفیق، اور بھی پتہ نہیں کتنی تھی. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، آنا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جزاک اللہ جی. سسٹر انس آئی فون سے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. چلیں باقی آپ سے آگے بھی کرواتے ہیں. جی ہم نے کہا تھا، کیا کہا تھا جی؟ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے جی اسم، ایک ہے فعل، اور ایک ہے حرف. فعل آئے گا تو اس کو دیکھیں گے ہم اسم، فی الحال ہم اس پہ رکے ہوئے ہیں، اسم کو پڑھ رہے ہیں. کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ. ال لگا ہوگا، اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ شروع میں ال لگا ہوگا اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتی ہیں. اسی طرح اینڈ کے اندر واو نون یا نون آ سکتا ہے اور الف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں ہم نے کل ہی سیکھے تھے یہ الفاظ. تو جی سسٹر نصرت یاسمین ایک دفعہ پڑھ دیں. سسٹر نصرت یاسمین. مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. ٹھیک ہے جی. سسٹر ادیبہ انجم یہ بھی پڑھ دیں. ہم نے کیا کہا تھا؟ ال لگا کر کیا کریں گے؟ ال لگائیں گے ان کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں جمع بنانے کا قاعدہ لکھا ہوا ہے. چلیں، مسلم، المسلم. جی سسٹر پڑھیے. مسلم، المسلم، مؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا جی آپ نے. جی سسٹر اگر آپ اس کی جمع بنا دیں گی، مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، اور مومنون کی؟ مومنون، صالح، صالح، صالحون، کافرون، کافرون، مشرکون. مشرکون. ٹھیک ہو گیا. اگر اس پہ 2 زبر ہوں گی تو یا نون آ جائے گا. ٹھیک ہے، 2 زبر یا 2 زیر. مسلمن یا مسلمن ہوگا تو مسلمین. اس طرح مومنن یا مومنن مومنین. صالحون تو اس کی کیا ہوگی؟ صالحون، صالحین. ٹھیک ہے، کافرن یا کافرن سے کافرین. مشرکان یا مشرکین سے مشرکین. ٹھیک ہو گیا جی. آج کا سبق امپورٹنٹ سبق جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. یہ سیکھا تھا ہم نے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، عربی الفاظ سیکھتے تھے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا، یہ سیکھنے جا رہے ہیں. جیسے کا، کی، کو وغیرہ. اب آپ اس کا سیکھیں گے ہو، اشارہ وہی ہے، اسی طرف ہی ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا،
کا آپ کا, یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ ٹکڑے قرآن مجید کے تقریباً آپ کو ہر لائن کے اندر بھی، ہر لائن میں، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ یہاں پر جو ہے نا، یہاں پہ کیا ہوگا، اسم ہوگا یہاں پر ان ساروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوئی اسم آ جائے گا، وہ آج ہم اسم کے ساتھ سیکھیں گے. کوئی حرف آ جائے گا. ٹھیک ہے، جب حرف آئیں گے تب آپ کو بتائیں گے. پھر اس طرح فعل بھی آ جائے گا. یعنی یہاں پر اسم، فعل، حرف کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. سب سے پہلے ہم پریکٹس جو اب کرنے جا رہے ہیں وہ اسم کے ساتھ کریں گے، اور یہ بھی اسما ہی ہوں گے. اگر حرف کے ساتھ آئیں گے یا حروف ہوں گے پلس اسم آئیں گے. یہ آگے جا کے آپ کو تھوڑا بتائیں. اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں تقریباً ہر لائن میں آپ کو اس کا، میرا تقریباً یہ ایک لائن میں دو بھی ملیں گے. تو یہ ٹوٹل لائن ہے 9,000 ہے، یہ 10,000 الفاظ آپ کو ملیں گے. جیسے دیکھیں، عبدی ہی، لاہو، یہ کیا ہے، عبد، یہ اسم ہے. یہ لا کیا جی، حرف. لدن کا اسی طرح لاہم، اس آپ کو بے شمار اس طرح کے الفاظ جو ہیں ٹکڑے وہ آپ کو ملیں گے. ان کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ انشاءاللہ آج مشق کریں گے، پورے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے ہم؟ یہ سیکھیں گے یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے 10,000 الفاظ ہیں. ہم ان سب کو اسم کے ساتھ، آج ہم کیا کر رہے ہیں، اسم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ اسم کے ساتھ. اسم کیا؟ جیسے رب، پالنے والا. ٹھیک ہے جی، رب پالنے والا. اب اس کے ساتھ لگا جی گا رب. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، رب بھی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سیکھنا یہ والے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. اب شروع میں آپ نے لگا دیا اس کے رب. دیکھیں پہلی لائن کو دیکھیں آپ، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. یعنی کہ آپ نے سب کے ساتھ یہاں پہ کیا لگا دیا؟ رب. ٹھیک ہے، یہاں پہ سب کیا لگایا؟ اس کو رب، ربو ہو. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی. وہ ٹکڑا میں نے دوبارہ اس لیے دکھایا تھا کہ آپ کو پتہ چل دے. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. پھر دوبارہ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے 2-3 لوگوں سے کروائیں گے، انشاءاللہ ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ ساری زندگی یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ گرامر. لیکن یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. یہ آپ کو قرآن پاک کے اندر نظر آئیں گے، جیسے کہ میں نے پیچھے ہی آپ کو دکھایا ہے یہ والا. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہوں گے. سیکھ ہم اس کو رہے ہیں گرامر کو، لیکن یہ گرامر کیا جی، آپ کو قرآن پاک کے اندر الفاظ کو ملیں گے. جی ڈاکٹر ارشد صاحب انمیوٹ کیجیے سر. جی سر، ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. جی سسٹر جی انس آئی فون کے ساتھ. ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. سسٹر آپ اشارے کر رہی ہیں نا، یا ابھی جی شرما جی، رہی ہیں؟ نہیں اشارے کر رہی ہوں. چلیں جزاک اللہ. جی میری بہن سسٹر ادیبہ انجم. ربہ اس کا رب، اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ جی. جی سسٹر زاہدہ پروین، شکر ہے انہوں نے نام پروین لکھا، ورنہ پر 2 زاہدہ ہوتی ہیں، کنفیوز ہو جاتی ہیں. ربو ہوں اس کا رب، ربو ہم
उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा शाहिदा, आप पढ़िए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह जी। जी, तो इस शौक और जज्बे के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। अब उसी तरह ही हमने प्रैक्टिस करनी है। हु का जवाब हूं में, हुम का जवाब हुम में होगा। बाकी जो सामने की कन्वर्सेशन है वो अपनी तरफ आ जाती है, ज्यादा लोगों की तो वो अपनी तरफ आ जाती है। अब हम इसकी करेंगे अरबी बोल चाल। ठीक है जी। अल मुहद्दिसुल अरबिया। जी सिस्टर शहाना और सिस्टर नुज़रत यास्मीन। सिस्टर शहाना सवाल करेंगे, सिस्टर नुज़रत यास्मीन मेरी बहन जवाब दे देंगी। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बियल्लाह, मन रब्बुकुम। रब्बुनल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नरगिस और सिस्टर अदीबा अंजम, आप लोग भी कर लें, जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिस्टर नरगिस सवाल कर लें, नरगिस को सर जी। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहु, रब्बुहुमुल्लाहु, मन रब्बुहुम, मन रब्बुहुमुल्लाहु, रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाहु, मन रब्बुका, रब्बी मन अल्लाहु, रब्बुका, मन रब्बुकुम। रब्बुनल्लाहु। चले जज़ाकल्लाह जी। सर जी अब जरा सर चैट जी मेरी बॉक्स में आवाज नहीं आ रही थी। आ रही थी, थोड़ा डिले थी आपकी आवाज, देर से आती थी। चले अरे जवाब दें जी, चैट बॉक्स में जवाब दें। बिल्कुल ठीक है जी, तकरीबन हर सत्र में नजर आएंगे बी। अच्छा, अब इसी तरह अस्मा, अगर किसी अस्माइहिम, इसका क्या मीनिंग्स होगा? हिम भी आ सकता है, हम भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, उन सब के नाम बी। जी रसूलकुम, कुम, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा रसूल। जी हमारा रब की अरबी क्या होगी? हमारा रब या हम सब का रब। चले डॉक्टर रशीद इकबाल साहब, ठीक है जी, रब्बुना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब जरा चैट बॉक्स को काइंडली रुकें 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 रुकें, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने रब कहा था इसी तरह दीन, अब दीन की बात करेंगे। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जी सिस्टर, अच्छा ये चलें, सिस्टर जाहिदा परवीन आप पढ़ें। सिस्टर जाहिदा परवीन। जी दीनुकुम दीनो हो उसका दीन, दीनो हुम इन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा रब, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। चलें, ये याद रखिएगा, उसका दीन उन सब का दीन, इसका नहीं कहना, इस नजदीक वाली कोई चीज आ जाएगी, ये उस है, ठीक है, उसका दीन उन सब का दीन। जी सिस्टर शहाना नाज आप भी पढ़ें। जी दीनो हो उसका दीन, दीनो हम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनों को आप सबका दीन, दीनो ना हम सबका दीन। हम सब का दिन या हमारा दिन, ठीक है जी। सिस्टर दीवान आप भी पढ़े।
सिस्टर दीबा अंजुम, दीबा अंजुम नहीं पढ़ना चाह रही। सिस्टर साइमा उमैर, आप नहीं दीबा को, साइमा उमैर। दीनुहु दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रिहाना असलम, लोअर एंड का गिफ्ट था नहीं। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। चले, जज़ाकल्लाह जी। जी, सिस्टर नरगिस को सर सवाल करेंगे और सिस्टर जाहिदा परवीन जवाब देंगी। चलें ये सीख लेते हैं जी। पहले नए अल्फाज, माँ, माँ का मतलब क्या होता है? क्या। माँ के और भी मीनिंग्स आएंगे, लेकिन हम क्या इसका मीनिंग्स में जा रहे हैं क्या वाले में। ये 2154 बार आए हुए हैं। माँ दीनू का, माँ दीनू का, दीनियल इस्लाम, आपका दीन क्या है? दीनियल इस्लाम। ये कब्र के अंदर सवाल भी किया जाएगा, ठीक है। माँ दीनू का, जी माँ दीनू का, दीन इस्लाम। जी, अच्छा दीन ये नहीं, ये इस्लाम। सवाल है। अब करें। माँ दीनुहु, दीनू जायदा जवाब अल दें। इस्लाम, दीनू इस्लाम, अल इस्लाम। माँ दीनुहुम, दीनुहुम अल इस्लाम, अस्लामु। माँ दीनू का, दीनी अस्लामु। माँ दीनुकुम, दीनूना अल इस्लामु। चले जी। हो हम का ये कुमना, हो हम का ये कुमना, हो उसका हम उन सब का आपका ये मेरा कुम आप सब का ना मारा। हो हम का ये कुमना, ये आप किसी भी इसम के साथ लगाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ तो आप जोड़ लेंगे अल्फाज। अगर मैं कोई आपको अल्फाज दूं तो ये पूरा टेबल अगर सामने रखूं तो कर लेंगे टेबल। देखिए, किताब, कलम, किताब, किताब, ओहो, किताब, किताब होती, कलम आपको पता है, सात घड़ी है, और जवाल क्या है जी? मोबाइल है। अब हम किताब को लेते हैं। किताब का तो ना हमने टेबल किया। जी, सिस्टर जाहिदा शाहिद, जरा किताब हु से टेबल कीजिए। जी उसकी सर। किताब तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ दें। किताब हु, किताबुहु किताबुहुम किताबुका किताबी किताबुकुम किताबुना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शहाना, जवालुहु, सिस्टर शहाना किधर गई? सिस्टर जी शहाना सर। म्यूट करेंगी? जवालुहु, जवाल, जवालुहुम, जवालुका, जवाली, जवालुकुम, जवालुना। चले ठीक हो गया। और क्या था? सात घड़ी, और क्या था वहां पे? ठीक है, ये इस तरह देखे, किताबु का किताबी, कलमु का कलमी, सातु का साती, जवालु का जवाली। तो इस तरीके से पूरा आप कोई भी इसम मिले तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। ये किसका माइक अनम्यूट है? सिस्टर शहाना का, जरा म्यूट कर लिया करें। चलें, अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी प्लीज। अगर आपने कोई मैसेज करना हो जिस तरह के सिस्टर ने किया हो, तो मुझे पर्सनल मेरा नाम लिख के ना, वो सिर्फ मुझे ही आएगा। एवरीवन करोगे तो सबको जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। माँ किताबु का, माँ किताबु का, क्या जवाब होगा? बिल्कुल ठीक है, का जवाब ये में आ जाएगा ना।
किताबी अल कुरान। मन रसूलुकुम, रसूलुकुम, रसूलु, तो जो रसूलना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, दोनों एक जैसे। रसूलना ए भी जवाब इसका ठीक है जी, ए मोहम्मद बी, सल्लल्लाहु जी। ए और बी दोनों ही है। बी तो नहीं है, बी तो कुम है ना, कुम का जवाब तो कुम में नहीं ना आ रहा। नहीं, ए और सी, हाँ जी, ए और सी ए एक और जैसे। सी। जी। मा दीन हम का जवाब, हम का जवाब, हु का जवाब, हम का जवाब हम में ही रहता है, हु का और हम का। ठीक है, जो इस तरफ इशारे होंगे वो उसी में रहेंगे, जब सामने जाएगा वो अपनी तरफ आ जाएगा सिंगल फिंगर के साथ, ज्यादा के साथ सामने जाएगा तो ज्यादा के साथ अपनी तरफ आ जाएगा। दीनुल इस्लाम, ठीक है जी। मन रब्बु का, का जवाब ये में, रब्बी अल्लाह। चले, माँ दीनु का, माँ दीनु का, का ये में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। चलें, आज एक्चुअली दो छोटी छोटी आयात थी और ये थोड़ा सा ये था। आज का हमारा तकरीबन लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। नुक्ता तालीम को हम देख लेते हैं। दिमाग जो है ना हमारा कैसे काम करता है, हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं कि एक खुलिये में एक बात महफूज हो, बल्कि चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज को लेते हैं फील। जितनी बिजली आप चमकाएंगे उतना ही इंशाल्लाह क्या होगा, इसका फायदा होगा। मसलन उसका कॉन्टेक्ट क्या है जी, साउंड उसकी बड़ी हैवी किस्म की साउंड है, प्रोनाउंसिएशन हम इस तरीके से करते हैं, स्पेल इस तरह करते हैं, उसकी एक बड़ी हैवी किस्म की शेप है, उसके मोशंस हैं, उसकी एक उसके ऊपर एक स्टोरी लिखी गई है, उसकी स्मेल बड़ी अजीब सी होती है, उसकी पिक्चर वर्ड 1000 पे हमने बचपन में लिखी थी, मूवमेंट उसका एक्शन फिल्म मूवीज वगैरह में आता है। तो ये जब इस तरीके से एक स्केच बन जाएगा, एक चीज आ जाएगी हमारे जहन में, तो हमें उसका मतलब भी समझाएगा फील क्या है जी, एक हाथी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर में हमने देखे सबक नंबर 3 फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है। ये तीसरा रोज, तीसरा फूल, ठीक है जी, आपके पास है। इंशाल्लाह एंड में एक बहुत बड़ा इस तरीके से गुलदस्ता सा आपके पास बन जाएगा, तो फिर उसकी खुशबू इंशाल्लाह सारी जिंदगी आप महकते रहेंगे। हमने आज सबक नंबर 3 पढ़ा है और हमने टोटल 33 अल्फाज को सीखा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 33 अल्फाज। फिर मैं वंस अगेन आपको याद करवा दूं, हमने इस कोर्स के अंदर 232 अल्फाज को सीखना है, जिसमें से हम 33 अल्फाज को सीख चुके हैं, 199 हमारे रह गए हैं। ये 32 जब हम सीखेंगे तो हमने कहा था 41,111 अल्फाज को हम तर्जमा कुरान पाक का तर्जमा सीख जाएंगे। लेकिन 33 अल्फाज के साथ ही हमने 12,079 पे हम पहुंचेंगे। 12,089 अल्फाज को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। टोटल कुरान पाक के अंदर 78,000 अल्फाज है और हमने 4500 अल्फाज को सीखना है। 4500 अल्फाज सीख जाएंगे तो 78,000 हम कर जाएंगे। लेकिन देखें कितनी बड़ी खुशकिस्मती, हम सिर्फ 232 अल्फाज को सीखेंगे तो आधे से ज्यादा कुरान पाक की यहाँ तक हमारी जो है ना, ये बार कह लें, ये बैटरी यहाँ तक हम चार्ज कर चुके हैं। ये बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसके मुकाबले में कम है। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके अगले लेवल पे इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। ये कोर्स इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया जनाब अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने, कि देखिए कितनी जल्दी हम कितने ज्यादा अल्फाज को सीख चुके हैं। और इसके अंदर हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे, हम कुरान अपनी नमाज सीख रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को आती है, हर मर्द औरत बच्चे बूढ़े सबको आती है। 7 साल से ऊपर वाले बच्चों को, आप चाहे बच्चा है बच्ची है, उसको नमाज पढ़ना जरूरी है। 10 साल के बाद तो उसके ऊपर सख्ती है। तो हम नमाज का तर्जमा सीखते हुए कुरान पाक के अल्फाज जो हम सीखेंगे 41,111, तकरीबन 61 के करीबी अल्फाज बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ آپ سیکھ جائیں گے، پھر آپ قرآن پاک کھولیں گے، جب قرآن پاک کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن کے اندر سے آپ کو آدھے سے زیادہ الفاظ کا انشاءاللہ ترجمہ آتا ہوگا۔ جو ہم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی گرامر سیکھتے ہیں، یہ گرامر کو قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سمجھیے، یہ نہ سوچیو ہو یہ تو بڑی مشکل ہے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی تو آپ کو سکھائی ہے، ہو ہم کائی کسی بھی اسم کے ساتھ ہم ملا کے سیکھ کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ۔ تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے، تلاوت کیجئے، جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو ضرور ریپیٹ کرتے رہیے، بک سے، پاکٹ سے لفظی ترجمہ سیکھیے۔ آپ کو اس کی ویڈیو فوراً میں کوشش کرتا ہوں بھجواتا ہوں، اس کو سنیے، نماز میں مختلف صورتیں ان کو دیے۔ تو آپ لوگ تو منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے قرآن کے سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، یو آر دا چوزن، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو اس چنے ہوئے انتخاب کو نظر انداز تو نہ کیجیے۔ اب اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو کوشش کی، دعا کیجیے اللہ سے، ربی زدنی میں، اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں میری مدد فرما، اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن، میرے لیے میں اس کو آسانی سے سیکھ سکوں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرمائیں گے۔ تو آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو ٹیچر بننا ہے، دوسروں کو بتانا، جو کچھ سیکھا آپ نے اس کو دوسروں کو بتلائیے۔ کس کو؟ سب سے ضروری جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو ضرور بتائیے، اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو اپنے پیارے اللہ کی طرف دعوت دیجیے۔ ہمیشہ موضوع وقت کی تلاش کیجیے، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ انشاءاللہ بعد میں آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی، ضرور لوگوں کو بتائیے۔ یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔